اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی المرسلین اما بعد السلام علیکم۔ مجھے آج بےحد خوشی حاصل ہو رہا ہے کہ میں 21 لاکھ اہل ذکر کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ میں تمام مکاتب فکر خاص کر مجلس وحدت مسلمین کا بےحد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی اپنا موقف کے اظہار کا موقع عنایت فرمایا۔ آپ سب علماء کرام میں آئے دن اہل ذکر پر کچھ فرقہ کی طرف سے فتویٰ پر فتویٰ صادر کیا جا رہا ہے اور بیہودہ قسم کے الزامات سے بھی ہمیں نوازا گیا ہے، چاہے وہ اہل سنت سے ہوں یا اہل تشیع سے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں ذکری ہوں، یعنی اہل ذکر۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر آپ کچھ نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اس سے بڑی فخر کی بات اور کیا ہوگا؟ جو لوگ اپنے آپ کو جھوٹی کے مسلمان کہتے ہیں اور دوسروں کو کافر گردانتے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے، ایک کہتا ہے میں قادری ہوں، ایک کہتا ہے میں وہابی ہوں، ایک کہتا ہے میں شیعہ ہوں، ایک کہتا ہے میں سلفی ہوں، ایک کہتا ہے میں عباسی ہوں، ایک کہتا ہے میں اثنا عشری ہوں، ایک کہتا ہے میں جعفری ہوں، ایک کہتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا ہوں۔ یہ کبھی نہیں کہتے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن ہمیں غلط کافر مرتد وغیرہ کہنے کے باوجود ہمیں اہل ذکر کہتے ہیں۔ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل ذکر پر ایک انعام ربانی نہیں؟ ہمیں اس لیے اہل ذکر کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حد سے زیادہ ذکر یعنی عبادت کرتے ہیں، اور ہمیں جو لوگ بے نماز کہتے ہیں خود گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، کیونکہ نماز عربی لفظ نہیں ہے، یہ فارسی یعنی عجمی لفظ ہے۔ جس طرح صلاۃ کو نماز اور اللہ کو خدا کہا جاتا ہے۔ معزز علماء، ذکری صلاۃ کے پابند ہیں، صلاۃ کے منکر نہیں ہیں۔ معزز علماء کرام اور مجلس میں موجود میرے عزیز بہن بھائیوں، ہم اس امام پر ایمان لاتے ہیں جس کے بارے میں ہمارے اہل سنت علماء جو اس مجلس میں موجود ہیں فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جب امام مہدی اسلام کا ظہور مکہ میں مقام ابراہیم پر ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی چہاروں آسمان سے زمین پر اتریں گے۔ حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، اور روح القدس جبرائیل امین بھی موجود ہوں گے، اور جبرائیل امین لوگوں کو امام مہدی السلام کے ساتھ کے ہاتھ بیعت کرنے کی تلقین کریں گے، اور ہم اس امام کو ماننے والے ہیں جو روز محشر 1,24,000 انبیاء اور پیغمبر، تمام اولیاء، غوث، کتب، ابدال، قلندر موجود ہوں گے، لیکن ظہرین کی صلاۃ کے لیے امام مہدی السلام کو امامت کا کہا جائے گا۔ کیا بات ہے! معذرت کے ساتھ ہمارے دوسرے مکاتب فکر کے 4 ائمہ ہیں، لیکن ایک حدیث میں بھی ان کے یا ان کی فضیلت کے بارے میں کچھ وارد نہیں، لیکن امام مہدی السلام کے بارے میں تمام انبیاء کرام اور آسمانی کتابوں میں ان کی ظہور کی پیشن گوئی کی ہے۔ وہ مراد آج ذکریوں نے دریافت نہیں کی ہے، یہ مقام ازل سے موجود ہے اور ابد تک رہے گا۔ اس مقدس مقام میں امام مہدی السلام کے قدم مبارک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچکول مبارک اور حضرت علی علیہ السلام کے قدم موجود ہیں۔ دنیا میں ایسا کوئی مقدس مقام موجود نہیں جس میں 3 عظیم ہستیوں کے نشانیاں موجود ہوں۔ ہمارے بہت سے علماء کرام جو
اس مجلس میں بھی موجود ہیں، انہوں نے بچشم خود اس مقدس مقام کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہم ایک غیبی مہدی کو مانتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ مہدی السلام پردہ غیبت میں ہیں، اور جو اہل تشیع بھی مانتے ہیں، اور بہت سے اسلامی فرقہ جو ہیں وہ بھی مانتے ہیں، ماسوائے چند فرقوں کے۔ لیکن ہم اہل ذکر یہ ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہیں کہ وہ شکم مادر سے تولد ہوئے ہیں، بلکہ اس پر ہم متفق ہیں کہ وہ امام حسن عسکری جو وقت کے امام تھے اس کے گھر ظاہر ہوئے ہیں، اور اس کی گواہی اسی وقت کے امام علیہ السلام نے دی ہے جو معتبر ہے۔ اگر امام مہدی آج کسی مولوی کے گھر ظہور فرمائے، کیا وہ اس کو مانے گا؟ اس کو ماننے کے لیے تیار ہوگا کہ یہ مہدی السلام ہے؟ بلکہ وہ اس کو پتھر مار مار کے بھگا دے گا، یا کہ پولیس کے حوالے کرے گا، اور نہ لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے۔ لیکن ہمارے امام کی گواہی وقت کے امام حسن عسکری علیہ السلام نے دی، جو من جانب اللہ امام تھے، اس پر سب کو لبیک ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ مہدی السلام پردہ غیبت میں ہے۔ اس نے 72 سال سیل جہانی کی ہے، جو کہ عام زبان میں غیبت صغرا کہا جاتا ہے، لیکن ہم اس کو سیل جہانی کہتے ہیں۔ جو خاص اصحاب تھے انہوں نے اس کی دیدار کیا ہے اور ان سے نصیحتیں حاصل کی ہیں، اور اس کے بہت سے فرمودات پر ہم ابھی تک اہل ذکر عمل پیرا ہیں، لیکن عام لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا۔ اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ آخر میں اپنا غیبت ختم کر کے ظہور فرمائیں گے، جو ہر جگہ پہ اس کی یعنی تولد یا کہ موجود نہیں ہے، ہر جگہ پہ یہی موجود ہے کہ وہ ظہور فرمائیں گے، ظہور یعنی ظاہر ہوں گے، اور پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند فرمائیں گے۔ تمام ادیان کو ختم کر کے صرف دین الہی ہوگا، اور اصل شریعت کو نافذ فرمائیں گے جو شریعت محمدی ہے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ ہم ذکر صلات یعنی صلات 4 وقت پڑھتے ہیں، 5 وقت نہیں، تہجد کے علاوہ فجر، ظہر، مغرب، عشاء، اور ہم گول دائرہ کی صورت میں ذکر پڑھتے ہیں۔ اگر اکیلے ہوں تو قبلہ و روح ہو کر پڑھتے ہیں، اور مغرب اور فجر میں ایک ایک رکوع، ایک ایک قیام، ایک ایک سجدہ کرتے ہیں، اور تہجد میں 10 قیام، 10 رکوع، 10 سجدہ کرتے ہیں۔ چوگان شب بیداری کے لیے ہوتا ہے، اس میں حمد باری تعالیٰ، صفت باری تعالیٰ، اور پیغمبر علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کے یاد میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں، جو گول دائرہ کی شکل میں جس طرح عرش مولا کے گرد فرشتے حلقہ باندھ کر رب العزت کی تعریف میں رہتے ہیں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں اپنا تقریر مختصر کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہماری نشست جاری رہے گا، اس میں تفصیل کے ساتھ علماء کرام سے بات کروں گا۔ ان کے جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ میں ان کا جواب تسلی سے دے دوں گا۔ ایک بات کرنا میں بھول گیا، واقعی ذکریوں میں سید محمد مہدی جون پوری اور ملا عتیقی کے پیروکار بھی ہیں، لیکن وہ قلیل تعداد میں ہیں۔ ابھی تک شاید مستقبل میں زیادہ ہوں، وہ تو آگے کی بات ہے، وہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن تمام ذکری فوت شدہ مہدی کے ماننے کے قائل نہیں ہیں، وہ صرف اس مہدی کو مانتے ہیں جو غیب ہے۔ اور میں آئندہ شاید آپ لوگوں کے مجلس میں شرکت کرنے سے قاصر رہوں، میرا صحت اجازت نہیں دے رہا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا طبیعت بہت خراب ہے، اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کو کہنے پہ میں آپ لوگوں کی یہ مجلس اٹینڈ کر رہا ہوں۔
اور مجھے اس تقریر میں بھی بہت تکلیف محسوس ہو رہا ہے. آپ لوگ میرے چہرے سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. میں 3 سیدوں کے نام دے رہے ہیں جو ذکری کے چوٹی کے سید ہیں. میں تو ان کے سامنے کچھ نہیں ہوں، وہ عالم و فاضل بھی ہیں. نمبر 1 سید منظور جان، نمبر 2 سید نور الامین جان، نمبر 3 سید بائیان جان. یہ تینوں کراچی اور پسنی میں رہائش پذیر ہیں. ان کو لیٹر زیارت کمیٹی تربت کے نام لے کے جائیں، ان کو مل جائیں گے، اور وہ ذکریت کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے بھی ہیں اور وہ تفصیل کے ساتھ بات کر بھی سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ نگہبان، مہدی علیہ السلام پاسبان ہم سب کا.